ہم زندگی میں بہت سے ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے، ہمارے حالات بدلے، ہماری مشکلیں آسانیوں میں بدلیں، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ انہی سب وظائف کے دوران ہم ایک چیز جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم چیز ہے اسے اپنی زندگی میں لانا بھول جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ وہ بیسٹ وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لے آئے نا، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ انشاء تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور وہ چیز کیا ہے، آئے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ایک ایسے وظیفے پر ہے نا، ایسے وظیفے پر، وہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ اگر اپنی زندگی میں لے آئیں گے نا تو آپ کی زندگی 100% بدلے گی۔ وہ کیا ہے؟ ہم اکثر استغفار کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم انہیں سدھار لیتے ہیں، پھر ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اپنی زندگی میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک چیز ہے جس کی کمی ہے، وہ ہے توکل۔ توکل علی اللہ، جو کہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور توکل وہ بڑی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر لیں، آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ استغفار پڑھ لیں، آپ کوئی وظیفہ کر لیں، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ دعائیں کر لیں، لیکن اگر آپ کا توکل مضبوط نہیں ہے نا اللہ پر، تو میرے خیال سے وہ سب کی سب چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی، وہ اس حد تک فائدہ نہیں دیں گی جس حد تک فائدہ دینی چاہیے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے استغفار کے میریکلز ہیں، درود پاک کے میریکلز ہیں، بہت ساری چیزوں کے میریکلز ہیں، لیکن یقین کریں توکل کے اپنے میریکلز ہیں۔ آئیں آپ کے ساتھ توکل کی میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہمارے اسلام میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حاتم بن حسام۔ اب ہو سکتا ہے بہت ساری بہنوں نے یہ قصہ سنا ہوا ہی ہو، لیکن آپ لوگوں کو اس قصے کے بارے میں بتانا اس لیے ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کو توکل کا مطلب سمجھ آ سکے کہ توکل کا فائدہ کیا ہے، توکل کیسے آپ کی زندگی میں میریکلز کرتا ہے۔ تو آپ نے قصہ لاسٹ تک سننا ہے۔ حاتم بن عصام نام کے ایک آدمی تھے جنہوں نے حج کا ارادہ کیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں اس سال، کیونکہ حج کے دن تھے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم لوگ جیسے اب دن قریب آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں، نہیں، پہلے مہینوں پہلے سے ارادہ کر کے نا نکلنا پڑتا تھا، تو پھر آپ کا حج پورا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اپنی وائف سے کہ میں نا جہاں چاہتا ہوں حج پہ، اور میرا ارادہ، تو ان کی وائف نے کہا کہ دیکھیں ہمارے تو کوئی ایسے وسائل ہی نہیں ہیں، اور آپ حج کے لیے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے سے گھر کا مطلب کوئی ایسے وسائل نہیں ہے، تو آپ ایسے کریں اب حج نہ کریں، کچھ عرصے بعد جب ہمارے وسائل آ جائیں گے تو آپ حج کیجیے گا۔ تو اس کی جو بیٹی تھی نا وہ بڑی اعلیٰ ظرف کی تھی، اس نے کہا ابا آپ نے اگر حج کا ارادہ کر لیا نا تو آپ حج کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پر توکل ہے کہ آپ مطلب حج کریں گے تو ہمارے آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اپنی نیت خراب نہ کریں، ہمارے وسائل اللہ پورے کرے گا، مجھے اپنے اللہ پر توکل ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ حاتم بن عصام جو ہوتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں حج کے لیے۔ اب کچھ عرصہ تو بڑا اچھا گزرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا ان کے گھر میں، یعنی ان کی بیوی اور بیٹی جو گھر میں ہوتی ہیں، ان کے اوپر فاقے آنے شروع، مطلب فقر و فاقہ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، راشن وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، بہت سارے مہینے گزر جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن نا ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے، تو ماں اپنی بیٹی سے بولتی ہے کہ ہاں تم تو بڑے دعوے کر رہی تھی کہ مجھے اپنے اللہ پر توکل ہے، اور اب دیکھو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو ہمارے تو وسائل ختم ہو گئے، تم نے اپنے باپ کو مطلب حج کے لیے بھیجا تھا۔ تو بیٹی نا ایک دم سے بس اس نے یہ بات سنی اور وہ کمرے کی طرف بھاگی، اور اس نے وہ اللہ کے مطلب سجدے رو ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ پاک میرے مالک، میں مجھے تجھ پر ہی توکل تھا، اور مجھے تجھ پر ہی توکل ہے میرے مالک، کہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، اور تو ہی رزاق ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اب وہ اللہ سے دعائیں کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں نا ان کا دروازہ نوک ہوا، اور دروازے پر تھا ایک ملازم، بادشاہ کا ملازم۔ اس نے کہا کہ ہمارا قافلہ نکلا ہے، اور جو ہے نا ہمارے قافلے پانی ختم ہو گیا ہے، تو مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ پانی لے آئیں۔ تو اس کی بیوی نے کیا کیا، بیٹی نے کہ بیوی نے کیا کیا کہ نا وہ پانی ان کو دے دیا۔ اب وہ بندہ جو ملازم تھا وہ جو ہے نا لے کے پانی بادشاہ کی طرف گیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے اس پانی میں اتنی لذت، اتنی ریفریشمنٹ ڈال دی نا کہ جیسے ہی وہ پانی بادشاہ نے پیا نا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ پانی تم کہاں سے لائے ہو؟
تو اس نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے ہمارے ہی قافلے کے نزدیک گھر تھا، میں وہاں سے پانی لایا ہوں، حاتم بن عصام، اور ان کے گھر سے پانی لایا. تو اس نے کہا کہ یہ تو میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ وہ تو حج پہ گیا ہوا ہے حاتم بن عصام، اور ان کی اہلیہ اور بیٹی جو ہے نا گھر میں اکیلی ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ پھر تو ان کا کوئی مطلب کفالت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ تو گیا تو اس کا ذمہ تو ہمارے اوپر ہے، کہ مطلب وہ ان کے دور میں حج پہ گیا ہوا ہے تو ان کا ذمہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کا ذمہ اٹھائیں. تو کیا ہوا کہ نا اس نے جو بادشاہ تھا اس نے جیب میں سے اپنے ہاتھ ڈالا، اور جتنی بھی سونے کی سکے نکلے نا، پوٹلی نکلی سونے کی، وہ ان کے صحن میں پھینک دی باہر سے. تو کیا ہوا، اور اللہ پاک نے جیسے ان کی مدد بتا رہے ہیں نا کہ توکل اس کی بیٹی کا اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے ان کے صحن میں پورے سکوں کی بارش کر دی. کیسے کہ اللہ پاک نے بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ بادشاہ نے کہا کہ جو مطلب یہ میرے اس عمل کو پسند کرتا ہے نا، وہ حج پہ کیا ہوا ہے اور میں نے اس کے کامن میں جو ہے نا سونے کے سکے پھینک دیے ہیں، تو جس کو پسند آیا نا عمل، تو وہ بھی یہ عمل دہرائے. تو جتنے لوگ بھی تھے قافلے میں، انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے، جتنے سکے جن کے ہاتھ میں بھی تھے سب ان کے کامن میں پھینکنے شروع ہو گئے. اور جیسے ہی اس کی بیٹی نے یہ دیکھا نا کہ ان کا صحن جو تھا وہ پورا کا پورا سکوں سے بھر گیا تھا، تو وہ رونے لگی. اب زاروں کو تار وہ رو رہی ہے. اس کی ماں آئی، اس کی ماں نے کہا کہ پہلے جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم غریب تھے، گھر میں فقر و فاقہ تھا، تو تم ہنستی تھی، خوش ہوتی تھی، اور اب جو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں تو تم رو رہی ہو. خوش ہونے کا وقت تو اب آئے، اب تو ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں، ہم جو چاہے خرید سکتے ہیں، ہم جو چاہے کھا سکتے ہیں. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ نہیں اماں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ تو دنیا والے کی ایک نظر کرم تھی جو ہم پر پڑی تو ہمارے حالات بدل گئے، اور میرے مالک کی جو رحم کی نظر کرم ہم پر پڑے گی میرے مالک کی، تو وہ کیسا مطلب وہ کیسی وہ ہمارے اوپر رحم کرے گا، وہ کیسی ہمارے اوپر نا رحمت بھیجے گا. تو بات کا مطلب یہ ہے نا کہ میری پیاری بہنوں، کہ ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ پر توکل نہیں کر رہے ہوتے. ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم لوگ سے کوئی کام کریں، ایون کہ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، نماز بھی، اور ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم نماز پڑھیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ پاک مجھے یہ چیز چاہیے، یا اللہ میری یہ پریشانی تو حل کر دے، اور پورے توکل سے ہم نا اللہ سے نماز پڑھیں، یا نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں دعا کریں نا، دعا ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی. دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کب قبول ہوگی؟ دعا کا وقت ہوتا ہے. لیکن یقین کریں اگر ہمارا توکل اللہ پر مضبوط ہوتا ہے نا کہ نہیں اللہ پاک مجھے دے گا، اور کون دے گا مجھے؟ اللہ ہی دے گا. تو یقین کریں وہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ وقت سے پہلے قبول ہو جاتی ہے. کیوں؟ ایک تو اس کا وہ ہوتا ہے وقت قبول ہونے کا، لیکن جو اللہ پاک کو ہمارا توکل پسند آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس توکل کے بدلے میں اس دعا کی قبولیت دے دیتا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ توکل ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ سے مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بس اب ہم تو تھک گئے ہیں، ہم تو مایوس ہو گئے، ہمارا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ حالات بدل ہی نہیں رہا، رزق کی تنگی تو جا ہی نہیں رہی دن بدن. لیکن یقین کریں اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے ملک کے حالات برے ہو رہے ہیں، کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. لیکن یقین کریں الحمدللہ مجھے اپنے رب پر یہ توکل ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس مہنگائی میں بھی کھلائے گا، پلائے گا، سلائے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہماری طرف مایوسی آ رہی ہوتی ہے نا، اور ڈپریشن آ رہا ہوتا ہے، دباؤ آ رہا ہوتا ہے، سوچ کا ہر ٹائم سوچنا، اور جو ہے نا زندگی میں مایوس جانا، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر توکل کریں تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی. پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ میں بس یہ سوچتی رہتی تھی کہ یہ حالات کیسے گزریں گے، یہ وقت کیسے گزرے گا، کوئی بھی مشکل آ جاتی نا، کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو بس وہ ٹینشن میں دماغ پہ لے لیجیے. لیکن جب آہستہ آہستہ مجھے یہ پتہ چلا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض اوقات اتنا اللہ پر توکل کیا اور یقین نہیں کریں گے آپ لوگ کہ مسئلے خود ہی حل ہونے شروع ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں نے کتنی بار شیئر کیا کہ میں نے نا استغفار کی کثرت شروع کر دی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر آپ یہ بھی پڑھتے ہیں نا 3 دفعہ بھی دن میں پڑھ لیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور توکل کے بارے میں تو خود ہی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو توکل اللہ پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور اس کے بعد حدیث نے فرمایا، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صحابی نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اپنی اونٹنی کو بغیر باندھے چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اعقلها ویتوکل، یعنی تم پہلے اسے باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو.
اور اسی طریقے سے بہت ساری حدیث جو ہیں توکل پر آتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم توکل اللہ پر کرو نا، اور توکل ایسا کرو جس کا جیسا توکل کرنے کا حق ہے تمہارا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ جانوروں کو رزق دیتا ہے. یعنی وہ پرندہ صبح اڑتا ہے اپنے گھر سے تو خالی پیٹ، اور جب واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ توکل سے دیتا ہے، انسان کو نوازتا ہے. تو یقین کریں اگر اللہ کی نظر کرم ہمارے اوپر، ہماری اس خوبصورت عادت سے ہی پڑ گئی کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے، کوئی بھی آپ سے کہے آؤ میں تمہارا مسئلہ حل کرا دیتی ہوں، یہ کر لو وہ کر لو، کسی کی بات میں بھی نہ آئیں، جہاں نماز بچھائیں، نماز پڑھیں. ایک تو آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کے بعد دعا کرنے کی عادت بنائیں. یار یہ جو دعا ہے نا، یہ بھی اپنے آپ میں بہت خوبصورت عمل ہے، بہت خوبصورت وظیفہ کہتے ہیں نا، تو وہ ہے یہ. اگر آپ ایک دعا سچے دل سے پورے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو یقین کریں اگر آپ کوئی وظیفہ نہیں بھی کر رہے، صرف اللہ سے تعلق بنا لیا ہے نا دعا کا بھی، تو میرے خیال سے آپ نماز سے اٹھیں گے اور آپ کی دعا قبول ہوئی ہوگی. ایسا تعلق اللہ سے بنانے کی ضرورت ہے. تو میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ لوگ کو یہ بتا سکوں کہ آپ لوگ جیسے کہ استغفار پڑھتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں، پھر بہت ساری بہنیں بتاتی بھی ہیں اپنے ان چیزوں کے معجزات بتاتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی میں نے ویڈیو ڈالی، بہت پسند آئی آپ لوگوں کو. پھر اس کے بعد بہت سارے بہن بھائیوں نے سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا کہ ہم نے یہ میریکلز دیکھے ہیں، ہمارے مسئلے ہماری آنکھوں کے سامنے حل ہوئے. اور اتنی خوشی ہوئی، لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے سالوں سے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، کہ سورہ بقرہ نے ہماری زندگی بدل دی. وہ تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ چیزیں زندگی بدلتی ہیں، ان کے اپنے معجزات ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو توکل کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ اللہ ہی دے گا، اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے نا، تو یقین کریں ہماری زندگیاں خوبصورت بن جائیں. تو جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور پلس آپ لوگوں کو آج کے ولاگ میں خاص ایک بات پھر سے کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مشکلات کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور جو ہے یہ سب ہماری ہاتھوں کی خریدی ہوئی ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں. کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی بیماری ہے، مرض ہے، پریشانی ہے، وہ ہم تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں نا، ہم پر نہیں آ سکتی. اور جب ہمارا اللہ سے توکل ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہ چیزیں ہمارے گھر کا، ہماری زندگی کا راستہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اللہ پر توکل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، اور اس کے بعد نماز، قرآن، 5 وقت کی نماز، اور خاص کر تہجد. اگر آپ یقین کریں استغفار کر رہے ہیں، درود پاک کر رہے ہیں، پھر آپ توکل اور یقین کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر آپ تہجد میں اٹھ کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یقین کریں آپ کی لکھی تقدیر بھی میرا اللہ بدل دے گا، کیونکہ وہ میرا اللہ ہی ہے نا لکھنے والا، تو میرا اللہ ہی ہے جو بدل دے گا. تو جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ. امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں آ کے مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کی بھی اللہ پر کوئی توکل کی ایسی میریکل سٹوری ہے. تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور رکھیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.